السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے وضو۔ وضو سے متعلق انشاءاللہ 2 سے 3 ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گا۔ پہلے حدیث کی روشنی میں وضو کے فضائل جانیں گے، پھر وضو کے فرائض، واجبات، وضو کی سنتیں، اور پھر مسائل کا ذکر کریں گے۔ اور چونکہ یہ ٹاپک بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں انشاءاللہ اس پر 2 سے 3 ویڈیوز بنا کر پوسٹ کروں گا۔ یہ اسی سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے، یہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ان احادیث مبارکہ کا کہ جن میں وضو کی فضیلت اور وضو کے انوار و برکات کا ذکر ہے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے التماس ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کر لو، اپنے منہ کو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیا کرو، اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 4 فرائض ذکر ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اس کا بعد میں جائزہ لیں گے۔ ہم حدیث کی روشنی سے وضو کے فضائل کا ذکر کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تمام امتوں کو آواز دی جائے گی اور میری امت ایک خاص پروٹوکول کے ساتھ آئے گی۔ میری امت کے اعضائے وضو، ہاتھ، چہرہ، سر اور پاؤں ایک خاص نور سے چمک دمک رہے ہوں گے، اور ان کے اعضائے وضو اتنے منور ہوں گے کہ تمام امتیں ان پر رش کریں گی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نور، یہ چمک کس وجہ سے ہوگی؟ ارشاد فرمایا کہ وضو کی وجہ سے، لہٰذا تم اپنی اس چمک دھمک میں خوب اضافہ کرو، یعنی تم کامل طریقے اور سنت کے مطابق وضو کرو۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تمہاری خطاؤں کو بخش دے اور تمہارے درجوں کو بلند کر دے؟ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے اعمال ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب وضو کرنا طبیعت پر ناگوار ہو اس وقت وضو کرنا، مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ یہ وہ چند خاص اعمال ہیں جس سے اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں، کوتاہیوں، سستیوں اور غفلتوں کو معاف کرتا ہے اور تمہارے درجوں کو اللہ بلند کر دیتا ہے۔ امام نسائی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ وضو کرتا ہے، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ دھونے سے اس کے ہاتھوں کے گناہ گر جاتے ہیں، جب کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک سے گناہ گرتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ نکلتے ہیں، اپنے بازو دھوتا ہے تو ہاتھوں اور بازوؤں کے گناہ گر جاتے ہیں، سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ گر جاتے ہیں، کانوں کا مسح کرتا ہے تو کانوں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جب وہ پاؤں دھو لیتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ گر جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ تیار ہو کے مسجد کی طرف جاتا ہے، مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، وہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ کیا ہی اچھا ہے کہ انسان ساتھ میں یہ بھی نیت کر لے کہ یا اللہ میرے کبیرہ گناہوں کی مجھے معافی عطا فرما۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اپنا اور گزشتہ انبیاء کا وضو کا طریقہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے وضو کا طریقہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، جس نے اپنے وضو کے اعضاء کو ایک بار دھویا تو اسے ایک بار ہی ثواب ملتا ہے، اگر وہ اعضائے وضو کو 2 بار دھوتا ہے تو اسے دونا یعنی دگنا ثواب ملتا ہے، اور جو 3 بار اپنے اعضائے وضو کو دھوتا ہے اسے مزید ثواب ملتا ہے، اور یہ میرا اور گزشتہ انبیاء علیہم السلام کا وضو ہے، یعنی وضو کے اندر ہر پارٹ کو 3 دفعہ دھونا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور دیگر انبیاء کی بھی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص کامل یقین اور اخلاص کے ساتھ اچھی طرح سے کامل وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد اخلاص سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں پڑھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ! جنت کمانے کا، جنت میں جانے کا کتنا آسان نسخہ ہے
صرف ہمیں اخلاص کی ضرورت ہے، کامل وضو کی ضرورت ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص کامل طریقے سے، درست طریقے سے، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد یہ پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ، تو ایسے شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب قیامت کے دن وہ جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ وضو کو ایمان و اخلاص اور درست طریقے سے کرنے والے کے لیے یہ ایک اسپیشل پروٹوکول ہے جو اسے قیامت کے دن دیا جائے گا۔ ایک دن صبح کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو اپنے پاس بلایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی سے پوچھا کہ اے بلال، میں رات جنت میں گیا تھا اور میں جنت کی سیر کر رہا تھا، لیکن جنت میں گھومتے ہوئے، جنت کی سیر کرتے ہوئے میں نے خود سے آگے تمہارے قدموں کی چاپ پائی، یعنی تمہارے قدموں کی مجھے آہٹ آواز سنائی دی۔ اے بلال، تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ تم ہو تو مدینے میں زمین پر ہو، لیکن تمہارے پاؤں کی چاپ، تمہارے پاؤں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میں اذان دیتا ہوں، اذان دینے کے بعد 2 رکعت نماز نفل اللہ کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں۔ جب کبھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، میں ہر وقت وضو میں رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، جو شخص ہر وقت وضو میں رہتا ہے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کا کیا ہی مقام ہے، کیا ہی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی شخص نے بسم اللہ کہے بغیر، یعنی اللہ کا نام لیے بغیر وضو کیا، تو اس کا اتنا ہی جسم پاک ہوا جتنے جسم سے پانی بہا، اور جس کسی نے اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کیا، اس کا سارا جسم سر سے لے کر پاؤں تک پاک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملی کہ وضو کرنے سے پہلے اللہ کا نام ضرور لینا چاہیے۔ یہ کچھ احادیث تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ میں اپلوڈ کروں گا، اس میں ہم بات کریں گے وضو کے فرائض، سنتیں اور واجبات سے متعلق، اور تیسری ویڈیو میں جنرل مسائل کا ذکر کیا جائے گا کہ کون کون سے ایسے بنیادی مسائل ہیں وضو کے دوران کہ جن کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ انشاءاللہ وہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔